کہانی جادوئی درخت۔ ایک دن ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک بچہ رہتا تھا جس کا نام علی تھا۔ علی بہت ہی شوقین اور سمجھدار لڑکا تھا۔ اسے کہانیاں سننے اور پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ ایک دن علی اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلنے گیا۔ وہ سب ایک دوسرے کے ساتھ دوڑ رہے تھے، ہنسی مذاق کر رہے تھے اور اچانک ایک عجیب سی چیز دیکھ لی۔ وہ ایک بہت بڑا درخت تھا جو گاؤں کے کنارے پر کھڑا تھا۔ درخت کی شاخیں آسمان کی طرف پھیل رہی تھیں اور اس کی جڑیں زمین میں گہرائی تک چلی گئی تھیں۔ درخت کا رنگ سبز تھا اور اس پر مختلف رنگوں کے پھول کھلے ہوئے تھے۔ علی نے سوچا کہ یہ درخت کتنا خوبصورت ہے، لیکن اسے یہ بھی محسوس ہوا کہ یہ درخت بہت خاص ہے۔ علی نے اپنے دوستوں کو بلایا اور کہا، آؤ اس درخت کے پاس چلی۔ سب دوست خوشی خوشی درخت کے پاس پہنچے۔ جب وہ درخت کے قریب پہنچے تو اچانک ایک خوبصورت پری نمودار ہوئی۔ پری نے کہا، ہیلو بچوں، میں اس درخت کی محافظ ہوں۔ اس درخت میں جادو ہے۔ علی اور اس کے دوست حیران رہ گئے۔ پری نے اپنی کہانی سنانا شروع کی۔ یہ درخت ہر ایک بچے کی خواہش کو پورا کرتا ہے۔ اگر آپ سچے دل سے کوئی خواہش کریں گے تو یہ درخت آپ کی خواہش پوری کرے گا۔ علی نے سوچا، میری سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ میرے گاؤں کے سب بچے خوش رہیں۔ اس نے اپنی خواہش درخت کے سامنے رکھی۔ اس کے دوستوں نے بھی اپنی اپنی خواہشات بتائیں۔ ایک دوست نے کہا کہ وہ اچھا کھلاڑی بننا چاہتا ہے اور دوسرے نے کہا کہ وہ ایک بڑی کتاب لکھنا چاہتا ہے۔ پری نے سب کی خواہشات سنی اور کہا، اگر آپ سب مل کر اس درخت کی مدد کریں گے تو یہ آپ کی خواہشات کو پورا کرنے میں آپ کی مدد کرے گا۔ علی اور اس کے دوستوں نے پری کی بات مانی اور درخت کے ارد گرد بیٹھ گئے۔ اگلی صبح علی اور اس کے دوستوں نے درخت کی دیکھ بھال کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ روزانہ درخت کے پاس جاتے، اس کی پتیوں کو پانی دیتے اور اس کے ارد گرد صفائی کرتے۔ انہوں نے دیکھا کہ درخت ہر دن زیادہ خوبصورت ہوتا جا رہا ہے۔ کچھ دن بعد علی نے محسوس کیا کہ درخت کی شاخوں میں پھل لگنے لگے ہیں۔ وہ بہت خوش ہوا۔ اس نے اپنے دوستوں سے کہا، دیکھو، درخت ہماری مدد کر رہا ہے۔ انہوں نے درخت کے نیچے بیٹھ کر پھل کھائے۔ پھل بہت میٹھے اور لذیذ تھے۔ پری نے پھر ایک دن آ کر کہا، اب سب نے بہت محنت کی ہے۔ اب میں آپ کی خواہشات کو پورا کرنے کی طاقت رکھتی ہوں۔ علی نے دوبارہ اپنی خواہش بیان کی اور باقی دوستوں نے بھی اپنی اپنی خواہشات دہرائیں۔ ایک دن گاؤں میں ایک کھیلوں کا مقابلہ ہوا۔ علی اور اس کے دوستوں نے مل کر کوشش کی اور بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ وہ سب نے مل کر کھیلنے کا لطف اٹھایا اور آخر میں انہوں نے پہلا انعام بھی حاصل کیا۔ گاؤں کے لوگ بہت خوش ہوئے اور انہوں نے علی اور اس کے دوستوں کی تعریف کی۔ علی نے اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، یہ سب اس جادوئی درخت کی بدولت ہوا ہے۔ اس نے سب کو درخت کی کہانی سنائی اور کہا کہ اگر ہم سب مل کر کام کریں تو ہم اپنی خواہشات کو پورا کر سکتے ہیں۔ وقت گزرتا گیا اور علی اور اس کے دوستوں نے درخت کی دیکھ بھال کرتے رہے۔ انہوں نے اپنے گاؤں میں خوشی پھیلائی اور دوسرے بچوں کی مدد کی۔ گاؤں کے سب بچے ایک ساتھ کھیلنے لگے اور ان کی دوستی اور محبت بڑھنے لگی۔ کچھ سال بعد علی بڑا ہو گیا اور اس نے سوچا کہ وہ بھی ایک دن ایک بڑی کتاب لکھے گا۔ اس نے اپنی محنت جاری رکھی اور آخرکار ایک مشہور مصنف بن گیا۔ اس کی کتابیں بچوں کو اچھی کہانیاں سناتی تھیں اور اس نے ہمیشہ اپنے گاؤں کے بچوں کو خوش رکھنے کا عہد کیا۔ ایک دن علی اپنے گاؤں واپس آیا اور اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔ انہوں نے درخت کی خوبصورتی کو دیکھا اور اسے اپنی کامیابیوں کا راز جانا۔ علی نے اپنے دوستوں سے کہا، یہ درخت ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ دوستی، محنت اور ایک دوسرے کی مدد کرنے سے ہم اپنے خوابوں کو حقیقت بنا سکتے ہیں۔ اسی طرح علی اور اس کے دوستوں نے جادوئی درخت کی کہانی کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا۔ انہوں نے ہمیشہ ایک دوسرے کا ساتھ دیا اور اپنی خواہشات کو پورا کرنے کی کوشش کی۔ اس کہانی کا پیغام یہ ہے کہ محبت، دوستی اور محنت سے ہم ہر مشکل کا سامنا کر سکتے ہیں۔ اگر ہم سچے دل سے کسی چیز کی خواہش کریں تو کائنات بھی اس کی تکمیل میں ہماری مدد کرتی ہے۔ اس کہانی سے بچوں کو یہ سبق ملتا ہے کہ اگر ہم مل جل کر کام کریں اور ایک دوسرے کی مدد کریں تو ہم اپنی زندگی میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔